پروفیسر صاحب ایک سوال ہے کہ دعا کی بہت فضیلت بیان ہوتی ہے ہر جگہ، بار بار فرمایا گیا کہ دعا کرو، آپ بھی دعائیں تعلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص، سوال کرنے والے کا خیال یہ ہے کہ وہ اتنا شکر گزار ہے کہ اسے کچھ مانگنا ہی نہیں چاہتا، وہ راضی برضا رہنا چاہتا ہے، تو کیوں بار بار پھر دعا کا کہا گیا ہے؟ یہ خادم آزاد ایک مزیدار سوال ہے، مگر اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی کرنی چاہیے کہ میں کہیں اس جملے کے، یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں دعا مانگنا ہی نہیں چاہتا، مگر یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں بہت بڑی خطائے عقل چھپی ہوئی ہے کہ شکر گزاری تو نام ہی دعا مانگنے کا. to be very true. اگر میں شکر گزار ہوں گا تو میری دعا کا اظہار میری اس سے شکر گزاری کے لیے پورا ہوتا ہے. یہ وہ جملہ ہے جو شاید خود فریبی ذات پہ مشتمل ہے، اور بندے کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، پرٹیکولرلی اگر میں یہ کہوں کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں دعا مانگوں، تو پھر میں کیا اسے یہ کروں گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دعا نہ مانگوں؟ یہ جملہ درست نہیں ہے. بلکہ دعا دیکھو، ہماری تمام تسبیحات و ذکر و اذکار اور تعلیمات قرآن کے باوجود ہم اس ستارے کی طرح ہیں جو بغیر منزل، بغیر کسی وجہ کے اپنے کائنات میں گھوم رہا ہے. اس کائنات بسیط میں اس کی منزل کوئی نہیں ہے، خود ہی چلتا چلتا ہوا اس کائنات میں غائب ہو جاتا ہے اور محو ہو جاتا ہے. مگر دعا ہماری تمام اعمال و اذکار کو ایک متعین رخ دیتی ہیں. دعا بتاتی ہیں کہ ہم اپنی آزردگی، تنہائی، ضرورت مندی میں ہم کسی ایسے صاحب یعنی سرمایہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ جس سے مانگتے ہوئے ہمیں کبھی شرم نہیں آتی. اللہ کے حضور کوئی صاحب انا نہیں ہے، اللہ کے حضور کوئی صاحب سرمایہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے کسی قسم کے بھی اس قسم کی انانیت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ میں اتنا متوکل ہوں. ایک دفعہ ایک بہت بڑے ولی نے ایک دعا مانگی، حضرت ذنون مصری نے، اور کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے آزما لے. بڑا ناز کیا اپنے، خدا نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو ڈائریا لگا دیا. پھر کچھ عرصے بعد جب وہ ڈائریا 2-4-10 دن لگا رہا تو انہیں چیخ کہ بس میں ہر آزمائش سے باز آیا. اب دیکھو نا کتنے تنتنے تھے مغربی ملکوں کے، اور کیا ہنگامہ تھا کہ میڈیکل میں ہم جیسا کوئی نہیں زمانے میں. ایک صرف چھوٹے سے مرض نے سارا ہی پول کھول دیا، ساری ہمت توڑ دی، ساری استقامت غائب ہو گئی، سارے دعوے جو ہے نظر تغافل ہو گئے. تو اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ میرا دل دعا، اللہ سب کو دیکھتا ہے اور بغیر دعا بھی ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. مگر حسن دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ دعا مانگو، آپ عرض گزار رہو. اس سے ایک مالک کا تعین ہوتا ہے. اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اب دیکھو نا کون سی چیز باہر نکل جائے گی جو میں نے اس سے نہیں مانگی. میں تو ایسے درویش کی مثال آپ مجھے دے رہے ہو کہ جس کو زندگی میں سوائے ایک جھونپڑا چاہیے اور اسی میں وہ بھوک ننگ سے مفاہمت کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک سنگولیرٹی ہے جس کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا. دعا میں حسن ہے، دعا میں ملکیت کی تسلیم ہے. ساری کائنات اللہم مالک الملک کی ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ملک کس کا ہے، عزت کس کی ہے. ان العزت للہ جمیعا، رزق کس کا ہے، واللہ ترزق من تشاء بغیر حساب. اور رہتا کیا ہے جو مسلم ہے. میں محبت مانگتا ہوں بیوی کی، بچے کی، پھر بھی مجھے اس سے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. ہماری چیز کیا ہے جو ہم مانگیں؟ سانس اس کے، اول و آخر، عزت اس کی، رزق اس کا.
کوئی شے ہمارے پلے ہوگی تو ہم کہیں گے نا ہم نہیں مانگتے ہیں، سبھی کچھ اس کا ہے، اس سے مانگے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور صحیح وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ میں حائل نہ کر کے میں کماتا ہوں، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا کہ سارے دعوت فضلہ، سب کا سب رزق مجھ پہ ہے، رزق مجھ پہ ہے. اور یعلم مستقرہا و مستودعہا کل فی کتاب مبین، میں نے پہلی ہر چیز لکھ دی ہے. تمہاری کوئی چیز آزاد نہیں ہے، تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. واللہ غنی وانتم الفقراء، تم سب فقیر ہو. اور فقیر کا تو وصف ہی مانگنا ہے، یہ بندہ شاید فقیر نہیں ہوگا. مجھے صاحب ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ حسرتوں کا بھی کوئی یوم جزا ہے کہ نہیں، میری حسرت میں بھی تھا تجھ سے محبت کرنا. تو یہ تو آپ نے جو بات فرمائی کہ دعا، محبت، عبودیت، اور یہ تو ایک تعلق کا نام ہے. امید ہے ہمارے اس دوست کو جس کا یہ سوال تھا اس کو جواب مل گیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مالک سے مانگنے اور مانگتے رہنے اور اس مانگتے رہنے پہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے.